لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. اگر انسان سے کوئی غلطی خطا یا گناہ ہو جائے اور اگر وہ صحیح بندہ ہے یعنی صراط مستقیم پر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس کو، تو پھر اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ یعنی اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا ہے، ندامت کراتا ہے، اس کو شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے. یعنی اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ ریگریٹ فیل کرتا ہے، سیڈ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان غلطی سے یا گناہوں سے مبرہ یا پاک نہیں ہے، ہر ایک سے ہو جاتی ہے. مگر بہترین انسان وہ ہے جو واپس پلٹ جائے، یعنی واپس آ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا دو مختلف باتیں ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنے ارادے سے سوچ کر عادتاً جو ہے یعنی پلان کر کے جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ندامت جو ہے، شرم کا احساس جو ہے پھر وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو توبہ یا معافی مانگنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو توفیق بھی نہیں ہوتی اکثر. تو بات یہ ہے کہ ایک دوسرا انسان جو متقی پرہیزگار ہو، کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ تقوی میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو، اور وہ کوئی غلطی یا گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ ہو جاتا ہے، اس سے سرزد ہو جاتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی ریزنز ہیں. یعنی کہ جذبات میں آ کے سم ٹائم سچویشن ایسی ہوتی ہے، سم ٹائم حالات ایسے ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے وہ کیا کرے؟ یعنی اس کو شرم، ندامت جو ہے، اس کو سب کچھ ہوتا ہے، اس کو ریگریٹ بھی ہوتا ہے. تو کیسے ریکٹیفیکیشن کرے، مداوع کرے وہ؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیسے کرے، توبہ کیسے کرے؟ تو اور اگر اس کا کوئی طریقہ یا میتھڈ یا کوئی پروسیس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی انسان جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا، ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا اور وہ زیادہ گناہوں کی طرف پھر چلا جائے گا کیونکہ اس کو کوئی امید ہی نہیں ہوگی. اب یہ مایوسی اور نا امیدی جو ہوتی ہے، ہوپ لیسنس جو ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ڈس اپوائنٹ ہونا، آپ کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی، ایک سائیکولوجیکل کیفیت یا فیلنگز ہوتی ہیں. تو انسان میں یہ حالات، اس کے حالات ہوتے ہیں، سچویشن ہوتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ مایوس ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، ڈس ہارٹنڈ ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر ایک ریگریٹ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک سائیکولوجیکل طور پہ اس کے اندر گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن و حدیث میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک پروسیس بنایا ہے کہ جو انسان غلطی یا گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہی جو ندامت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے. سوال یہ ہے کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ انسان پھر واپس رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اب ایسا مسلمان مومن جو ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے، خالق ہیں، رازق ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی اگر آپ دیکھیں خاص طور پر جو اہم بڑی صفات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والے، نہایت ہی مہربان اور کائنڈ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ انسان جہنم میں جائے یا گمراہی کی طرف جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ایک سسٹم، ایک پروسیس بنا دیا کہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ اگر ہو جائے، یعنی کہ گناہ کر دے، غلطی کر دے، تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سمجھایا ہے کہ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو آج ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار جو ہے وہ ایکچولی ہے کیا. اب ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں تو بہت ساری آپ کو دعائیں توبہ استغفار کے بارے میں آیتیں مل جائیں گی جو کہ بہت خوبصورت ہیں. لیکن یہاں پر ایک خاص طور پہ سورہ زمر کی آیت 53 کو ہم دیکھتے ہیں جو بڑی جامع اور بڑی گہری اور بڑی ہی خوبصورت، زوردار قسم کی پاورفل آیت ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. تو یہ آیت دیکھیں کتنی کمپلیٹ آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اب اس آیت کو جو تھوڑا سا ہم گرامیٹیکل وے میں آج ہم انالائز کریں گے پہلے، اور اس کی گہرائی کو، اس کی وسعت کو، عربک لینگویج کی، اور اس میں میننگ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بڑے ہی وسیع میننگ ہے، بڑی خوبصورت میننگ ہے. اگر ہم انالائز کریں جو ورڈز یہاں استعمال ہوئے ہیں تو پہلا ورڈ جو ہے اسرفو. اب اس اسرفو کیا ہے؟ اس کا مادہ جو ہے سین، را اور فا ہے. باب نصرہ سے جب آتا ہے تو صرفہ یا صرفو صرفن، یعنی کسی چیز کا حد سے زیادہ ہو جانا. اور جب باب افعال سے جب آتا ہے تو اسرفہ یسرفو اسرافن، یعنی کوئی کام ضرورت سے زیادہ کرنا، تجاوز کرنا.
تو یہاں یہ اس کا سینس بن گیا. پھر اگلا ورڈ ہم جب دیکھتے ہیں تکناتو، یعنی کیا مطلب ہے؟ مادہ کاف نون اور تو ہے، باب نصرہ سے جب آتا ہے تو کانتا یکنتو کنوتن، یعنی نا امید یا مایوس ہو جانا. پھر اسی سے ورڈ لکھے کنوتن نکلتا ہے بے انتہا مایوس، یعنی جو شیطان کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. اب ایک اور ورڈ جو یہاں یوز ہوا ہے ذنوبا، یعنی کیا مطلب ہے؟ مادہ جو ہے زال نون اینڈ با ہے، باب درابا سے جاتا ہے تو زنیبا زنبا یزنبو زنبن، یعنی کیا مطلب ہے کہ ایسا کام کرنا جس کا رزلٹ یا نتیجہ جو ہے برا ہی نکلے. اور زنبن جو ہے کیا مطلب؟ گناہ اور جرم کو کہتے ہیں. اور ذنوبن کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے جمع اس کی ہو گئی. پھر ایک اور ورڈ جو ہے ہم دیکھیں غفور جو ورڈ ہے، یہ بڑا ہی کامن اور بڑا ہی وسیع مطلب ہے اس کے، اور بہت خوبصورت لفظ ہے یہ. اس کا مادہ جو ہے غائن فا اور را ہے، باب دروا سے جاتا ہے تو غفارا یغفرو غفرن، یعنی بہت سے اس کے میننگ بن جاتے ہیں، لیکن بنیادی جو میننگز ہیں اس کے وہ کیا ہیں؟ معاف کر دینا، بخش دینا، نظر انداز کر دینا، چھپا دینا یا ڈھانپ لینا. پھر اسی سے لفظ دیکھیں غفور نکلا ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، بے انتہا معاف کرنے والا. پھر ایک اور ورڈ جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر رحیم کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ورڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب مادہ کیا ہے؟ را ہا اور میم، باب سمیہ سے جاتا ہے تو رحمہ یرحمو رحمتن، یعنی مہربانی کرنا، شفقت کرنا، رحم دلی کرنا. پھر رحمتن شفقت اور رحمت کے لیے. پھر اسی سے رحیم نکلا ہے، یعنی کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ شفقت کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سب سے ٹاپ پر ہے. اب دیکھیں سارے ورڈ ہم سمجھ لیے. اب اس آیت کا جو خوبصورت آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کا اسلوب، اس میں جو ایک وے ہے قرآن پاک کا، جو تاکید کا زور، یعنی کہ ایمفیسائز کرنا، زور دینا، یہ آپ اس کو سمجھیں. دیکھیں آیت کے اس میں اگر ہم پڑھیں یہاں سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی اننا جو ہے کیا ہے؟ بے شک اور لازماً اور انڈیڈ کے لیے آیا ہے، یعنی یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے جملے میں. پھر ہوا کا ورڈ جب یہاں آیا تو ہوا دیکھیں انہ هو الغفور الرحیم، یا ہوا کیا ہے؟ یہ حسر کا مفہوم ہوتا ہے. حسر کیا ہوتا ہے؟ کہ یہاں پر بھی ایک زور کا، یہ بھی گرامیٹیکل وے میں زور دینے کے سینس میں آتا ہے، یعنی جملے کو پاورفل بناتا ہے. پھر لغفور، یعنی اصل جو نارمل ورڈ ہے غفور ہے، ہم نے غفرہ پڑھا، اس سے غفور ہوا، پھر لغفور ہو گیا، یعنی لام تاکید، یعنی لام ایکسٹرا یہاں لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اور زیادہ جملے میں تاکید یعنی کہ ایمفیسائز، زور پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس پوری آیت کو دوبارہ پڑھیں تو غفرہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی معاف کر دینا، بخش دینا، اس سینس میں آ گیا. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو بہت زیادہ رحمت ہے، یعنی رحیم ہے. تو اگر ہم سب الفاظ کو گرامٹیکل طور پہ انالائز کر کے اس آیت کو دوبارہ اس کا مفہوم، اس کا انالائز کریں، ترجمہ کریں، تو آپ اپنے ورڈز میں بیان کر ہی نہیں سکتے. آپ کو عربی زبان کی وسعت اور گہرائی اور خوبصورتی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بیان ہی نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ اس کے اندر گہرائی اور اتنی زیادہ پاورفل یہ آیت ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو اب بات ہم یوں کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، ہم اسپیچ لیس ہیں بیسیکلی، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، اور ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے بہت. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اتنا فرما رہے ہیں تو ہم انسان جو ہیں پھر ہم کوشش کیوں نہیں کرتے توبہ کرنے کی یا رجوع کرنے کی؟ بات سمجھنے والی ہے. پھر یہی توبہ اور استغفار کے بارے میں بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ جو ہے آیت 82 میں بھی یہی بات ہے ڈفرینٹ انداز میں. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ بڑی خوبصورت آیت قرآن پاک میں سورہ تحریم آیت 8 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ ایسی توبہ کرو اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو خالص توبہ ہو. اب یہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ یعنی کہ اصل مادہ نون صاد اور ہا ہے، با فتح سے جب آتا ہے تو نصحا ینصحو، مطلب کیا ہے؟ خلوص، خیر خواہی، نصیحت، کوئی غرض نہ ہو، یہ نصیحت کے سینس میں، یعنی کہ فائدے کے سینس میں. اور آپ دیکھیں خالص جو شہد ہوتا ہے اس کو پھر ناصح کہتے ہیں، یعنی جس میں کوئی کنٹامنیشن نہیں ہوتا، ملاوٹ نہیں ہوتی. اسی طرح اس کا مطلب کیا بنا کہ ایسی توبہ جو خالص ہو، جو نفاق سے پاک ہو بالکل. یعنی کیا مطلب ہوا کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اس توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح بھی کرے اور اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جائے. اب شرعی اعتبار سے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، استغفار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اب اس توبہ النصوح کا کیا جو ایک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر جو علماء نے، مفسرین نے بیان کی ہیں، یعنی کہ ایک کیا مطلب ہے؟ حسن عمل ہونا چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے اور ارادہ ہونا چاہیے. تو اس میں نمبر 1 پوائنٹ کہا گیا ہے کہ گناہ سے واپس نکلنے کا، پلٹنے کا ارادہ ہو، اس کو اپنے اوپر اس گناہ کی جو اس نے کیا ہے اس کی ندامت ہو، شرم ہو اس کو. اور پھر نمبر 3 کیا ہے؟ وہ عزم کرے، یعنی کہ ارادہ کرے پکا کہ دوبارہ نہیں کروں گا میں. اور پھر نمبر 4 کیا پوائنٹ ہے کہ اگر وہ کسی نے اس کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، زیادتی کی ہے، تو وہ اس شخص سے بھی معافی مانگے، یعنی کہ حقوق العباد بھی اس میں آ جاتے ہیں، تبھی وہ توبہ ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو دیکھیں توبہ النصوح کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی کوالٹی والی توبہ ہے، ایسی زبردست قسم کی توبہ ہے کہ اگر
اگر انسان یہ کر لیتا ہے، یہ پروسیس پورا کر لیتا ہے، یہ 4 اور 5 جو اس کے پارٹس ہیں پورے صحیح طرح سے کر لیتا ہے اور نیت سچی ہوتی ہے اس کی، تو اگر بعد میں اس سے دوبارہ گناہ بھی ہو جائے اگر، تو وہ دوبارہ اس پروسیس کو کرے، کیونکہ گناہ ہو سکتا ہے بار بار۔ اس وجہ سورہ فرقان میں دیکھیں آیت 71 میں کہا ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے یعنی اور نیک عمل بھی کرتا ہے، ساتھ میں ندامت بھی، اس کو شرم بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع بھی کرتا ہے، پلٹتا بھی ہے، یعنی جیسے پلٹنے کا اس کو حق ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی ہمیں کہ توبہ تو نسو جو ہے وہ یہ ہے کہ سچی توبہ دل سے ہو اور اس کا پروسیس پورا کیا جائے، اور اگر اس کے بعد انسان سے گناہ دوبارہ ہوتا ہے تو دوبارہ وہ کرے اس کو، یعنی اس میں ارادہ اور یعنی کہ پلان نہیں ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے بس۔ اچھا، اب توبہ کا ورڈ یہاں بار بار یوز ہو رہا ہے، تو عربی اصطلاح میں اور قرآن کی جو ایک لینگویج ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ توبہ جو ہے مختلف انداز میں آیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں نمبر 1 ندامت کے طور پر آیا ہے، نمبر 2 توجہ کرنا یعنی کہ ایک اٹینشن دینا، نمبر 3 رجوع کرنا یا پلٹنے کے سینس میں آیا ہے۔ اور توبہ کی جو ہے بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ساری قرآن پاک کی آیات احادیث میں آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بہت بہترین باتیں اور احادیث ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ سراسر جو ہے بندے کا یعنی ٹوٹلی جو ہے ایک بندے کا فائدہ یعنی انسان کا فائدے کے لیے ہے توبہ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، پروسیس بنایا۔ تو توبہ ایک عمل ہے اور استغفار جو ہے وہ ایک قول ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ توبہ کا مطلب واپس پلٹنا ہو گیا، اور استغفار کیا اللہ سے مغفرت مانگنا۔ تو لفظ توبہ اگر ہم دیکھیں جو عربک جو گرامر ہے اس کے حساب سے اس کا مادہ تا، واو اور با بنتا ہے۔ باب نصرہ سے جب آتا ہے تو پلٹنا اور واپس ہو جانے کے سینس میں ہے، یعنی تابا یا توبو توبتن۔ اب ایک سینس تو اس کے 2 طرح کے سینس بن جاتے ہیں، یعنی ایک سینس تو یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی غلطی کا احساس کرنا اور گناہ پر شرمندہ ہونا اور واپس پلٹنا، توبہ کرنا۔ ایسی صورت میں قرآن پاک میں دیکھیں الہ کا جو ہے صلہ یا پریپوزیشن کے ساتھ آیات ہیں، جیسے سورۃ المائدہ دیکھیں آیت 74 میں ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ، یعنی پس وہ جو ہے وہ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسرا مفہوم جو اس کا بنتا ہے، سینس بنتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ صلہ جو ہے اس کا پریپوزیشن جو آتا ہے وہ اللہ آتا ہے، یعنی قرآن پاک میں آیات آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ ہوں گی، یعنی کہ سورہ احزاب دیکھیں آیت 24 میں ہے او یتوب علیہم، یعنی وہ اللہ جو ہے وہ ان کی توبہ قبول کرے۔ تو پھر اسی وے میں اگر ہم دیکھیں سمجھیں تو قرآن پاک میں اکثر جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے توابن کا ورڈ بھی آیا ہے، یعنی مبالغہ، یعنی بار بار جو ہے معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اور بہت زیادہ اس میں مبالغہ ہے۔ تو سورہ توبہ آیت دیکھیں 104 میں دیکھیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب دیکھیں یہ آیت بھی بہت پاورفل ہے کہ انا بھی آ رہا ہے، یعنی کہ انا جو ہے بے شک لازم، پھر ہوا بھی آ رہا ہے، دیکھیں پھر آپ اس میں حصر کا مفہوم اور زیادہ زور پیدا ہو رہا ہے، پھر رحیم کا ورڈ بھی آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں کتنی پاورفل آیت بن جاتی ہے۔ تو اب بات سمجھنے والی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، کوئی انسان مبرہ نہیں ہے۔ تو اب بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک تو شریعت ہمیں بتاتی ہے نماز، روزہ اور جتنے بھی نیک کام، احسن کام جو ہم کرتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، ان کے ذریعے تمام تر جو چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہوتا ہے، اریز کر رہا ہوتا ہے، معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اور حقوق العباد آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں، صحیح طرح سے لوگوں کے ساتھ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صحیح طرح سے برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، حسن سلوک، تو آپ کے گناہ آلریڈی چھوٹے چھوٹے معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بڑے گناہ جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ پیوریفیکیشن کا یعنی کہ خالص ہونے کا جو سسٹم ہے، یہ نماز، روزہ، جو حج عمرہ ہم کرتے ہیں، اس میں آلریڈی ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس کو پیور اپنی روح کو پیور کرنے کے لیے ہمیں پھر توبہ اور استغفار کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری خوبصورت آیات بھی ہیں، نبیوں کی، رسولوں کی دعائیں بھی ہیں توبہ اور استغفار کے بارے میں۔ اگر آپ پڑھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بہت خوبصورت آیات ہیں اور دعائیں ہیں کہ انسان کو پڑھے نماز روزے میں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اب بات سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ توبہ جو ہے اس کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے کھولا ہوا ہے، جب تک انسان کی جو ہے اس کی روح جو ہے اس کے حلق تک نہیں پہنچ جاتی، یعنی اس کو ہوش و حواس ہوتے ہیں، سینس ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ توبہ تو نسو جسے کہتے ہیں، یعنی سچے دل سے۔ اور اگر دیکھیں توبہ ایک اللہ تعالیٰ نے راستہ، ایک ڈور ایسا اوپن کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے اوپن ہے، لیکن اگر ہم دیر اس میں کرتے ہیں تو یہ ہمارا فالٹ ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں جو بھی ہمیں موقع ملے، ٹائم ملے، چانس ملے ہمیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ توبہ فوراً کر لیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے لائف کے اندر، تو اگر ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، واپس پلٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، بخشش مانگیں، تو ظاہر سی بات ہے
100% یہ 1000 ٹائم کی کنفرم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جگہ جگہ تعالیٰ نے اپنی شفقت، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت اپنی جو بتائی ہے ہر جگہ. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غفور الرحیم کوئی ہے ہی نہیں. تو ہمیں توبہ کے لیے، استغفار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے. تو اب استغفار جو ہے اس کی بہت ساری دعائیں میں نے بتائیں قرآن پاک میں ہیں. اور جب یہ استغفار انسان کرتا ہے تو ایکچولی وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ یعنی کہ بخشش مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور دیکھیں یہ جو مادہ ہے غفارہ، میں نے کہا نا غین فا اور را، تو یہی مادہ جب باب استفعال سے جب آتا ہے تو استغفر یستغفر بن جاتا ہے استغفارا، یعنی معافی مانگنا، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا اللہ تعالیٰ سے. اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ استغفار کریں ہر وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا. اس کا ایک سینس یہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ اور استغفار کی اہمیت اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور توبہ استغفار کا موقع دے انشاءاللہ تعالیٰ.